علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے دو بڑی شخصیات میں۔ اس میٹنگ کے بعد اب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگلی باری کس کی ہے، اب تبدیلی کہاں آئے گی۔ آزاد کشمیر میں تو تبدیلی کا بندوبست ہو گیا، لیکن اب کس کی باری ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ کیا وہاں کوئی گورنر راج لاگو ہوگا، یا اسی طرح صوبے کو ایک کھلنڈرے وزیر اعلیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے گا جو 14 دن گزرنے کے باوجود حکومت نہیں بنا پائے، کابینہ نہیں بنا پائے، اور خیبر پختونخوا کے حالات دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بڑی ملاقات کا مقصد وہ تو نہیں تھا، یا اس بڑی ملاقات کا مقصد 27ویں آئینی ترمیم تو نہیں تھا۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا ایک اور معاملہ وہ بڑا سنگین، ایک نوجوان اغوا ہوا، ایک شخص اغوا ہو گیا، اور اس کے بعد اغوا کاروں کا پتہ بھی چل گیا، FIR بھی درج تھی، مگر پھر اغوا کاروں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی، صرف بندہ بازیاب کروا لیا گیا۔ خطرناک قسم کی یہ کہانی کسی قبائلی علاقے کی نہیں ہے، یہ بلوچستان کی نہیں ہے، سندھ یا پنجاب کے کچے کے علاقے کی نہیں ہے، بلکہ یہ لاہور کے بالکل ساتھ قصور کی کہانی ہے، جہاں ایک شخص اغوا ہوتا ہے، FIR درج ہوتی ہے، اور اس کے بعد سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ اغوا کاروں میں ایک اعلیٰ ترین پولیس افسر کے صاحبزادے ملوث تھے، اور انہوں نے ہی بذریعہ پولیس یہ واردات کی تھی۔ تو ویڈیو کے آخر میں اس پر بات کریں گے۔ اب جو پاکستان میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے، سیاسی صورتحال، آزاد کشمیر کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے تھے، کل میں نے اس پر جو اپنا تجزیہ بھی تھا، کچھ جو جس سوچ کے تحت وہاں پر تبدیلی لائی جا رہی ہے، اس پر میں نے گفتگو کی تھی، لیکن اسی دوران پھر ایک اور خبر آ گئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چل کر گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس۔ آزاد کشمیر کی تبدیلی جو ہے اس کا تو اس ملاقات سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی اثر رسوخ نہیں ہے، ان کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نہ ان کی مدد کی ضرورت تھی، یا نہ ہی ان کو کوئی وہاں آفر کرنے گئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تو اس ملاقات کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات سیاست میں کچھ چیزیں اشارہ ہوتی ہیں مستقبل کے لیے، اور آزاد کشمیر کی تبدیلی اور اس میں پیپلز پارٹی کے لیے میدان کھول دینا، پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی کیا کہتے ہیں مرضی، منشا، آشرواد، سہولت کاری کے بغیر وہاں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ممکن نہیں تھی، تو ظاہر پیپلز پارٹی کو وہاں مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیوں یہ اپنا چند ماہ کی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، کہ وہاں ایک عوامی ایکشن کمیٹی، ان کا زور، وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، فوری انتخابات میں جانے کا انجام جو ہے ایک اور بحران ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے طاقتوروں نے بھی سوچا، اور پھر پیپلز پارٹی کو موقع دیا گیا کہ جی آپ اپنی حکومت بنائیں، تو وہ نمبر پورا کر گئے، اب حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اشارہ مستقبل کی سیاست کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں پنجاب میں سیلاب کے دوران جو مریم نواز صاحبہ کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی شروع ہوئی تھی، اس میں ظاہر ہے دونوں فریقین برابر کے ملوث تھے، لیکن کیونکہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی حکومت پر تنقید ہو رہی تھی، ان کو تجاویز دی جا رہی تھیں، سیلاب متاثرین کے حوالے سے مطالبات کیے جا رہے تھے، تو ان پر وہ برامن آ گئی تھی، اور اس پر انہوں نے انگلی توڑنے کا بیان بھی جاری کر دیا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ پنجاب کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، میں پنجابیوں کی حفاظت کروں گی۔ ایک عجیب و غریب قسم کی کنٹروورسی جو تھی، اس کے بھی اندر انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا۔ تو اس سارے معاملے میں سید عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز صاحبہ کے اس رویے کو، ان کے اس رد عمل کو، یا ان کی اس پالیسی کو اچھا نہیں سمجھا۔ انہوں نے اس پر اپنی ناراضی کا بھی اظہار کیا اپنے طریقے سے، اور انہوں نے اس معاملے کو ختم کروانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی دوڑے گئے تھے
تو انہوں نے پیغام اپنے طریقے سے بھجوایا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی، میاں نواز شریف صاحب کو بھی، بذات خود مریم نواز صاحبہ کو بھی، کہ یہ لڑائی بلا وجہ کی لڑائی ہے، ہمیں بھی بحرانوں سے گزر رہے ہیں، اس لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک تلخیصی ناپسندیدگی، یا اگر کسی کے لیے سوچا جا رہا تھا کہ یار مستقبل میں چل کے یہ ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ اگر اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیں، اس طرح کا رد عمل دیں، اور وہ ایک دو صوبوں کی لڑائی میں اس کو بدل دیں، تو ظاہر ہے ان کا جو ہوتا ہے نا ان کے لیے نیگیٹو پوائنٹس بنتے ہیں۔ تو کچھ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیا گیا ہے، سہولت کاری کی گئی ہے کہ چلیں آپ جا کر، آپ کیونکہ مسلم لیگ نون کا تو خیر وہاں پر اتنا ووٹ نہیں تھا، 9 ووٹ تھے، لیکن اگر 9 ووٹ کی یہی فارورڈ بلاک مسلم لیگ نون کو دیا جاتا، 9 کی جگہ مسلم لیگ نون کا نمبر جو ہے وہ 18 ہو جاتا، 19 ہو جاتا، پیپلز پارٹی 17 میں تھی، تو پیپلز پارٹی کی جگہ مسلم لیگ نون حکومت بنا لیتی۔ لیکن ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس کھیل میں نہیں پڑنا، حکومت گرانے کی یا وہ جو چودھری انوار الحق صاحب کو ہٹانے کی کا معاہدہ ضرور ایکشن کمیٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا۔ ظاہر ہے وہ جو کمیٹی تھی اس میں حکومت تھی، اس کو لیڈ کر رہی تھی نا، جس میں پیپلز پارٹی کے بھی 2 اپنا رہنما شامل تھے، قمر زمان کائرہ صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب، لیکن اس میں مسلم لیگ نون، ظاہر حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، وفاق میں معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے تھے، تو وہ وہاں پر ایک وعدہ تو کر کے آ گئے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ بعد میں انتخابات کروائے جائیں انوار الحق کو ہٹا کے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی جو لوگ تھے فارورڈ بلاک کے، وہ اگر فارورڈ بلاک کو توڑا گیا تو مسلم لیگ نون کو موقع دیا جا سکتا تھا، ایک امکان تھا نا، مسلم لیگ نون کو کہا جاتا کہ نہیں آپ بنائیں، مرکز میں آپ کی حکومت ہے، اور جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں بھی اس کی حکومت ہو تو معاملات بہتر رہتے۔ اگر اس میں کوئی بیچ میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سندھ والے جس طرح آپ چیخ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن پیپلز پارٹی کی چوائس کیوں کی گئی کہ مستقبل کے لیے پیغام دینا کہ ایک تگڑا آپشن موجود ہے۔ پاکستان کی سیاست حقائق ہے نا، اس میں کوئی اگر کہے کہ نہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، سوائے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی، 88 کی حکومت تھی، اس کے باقی تو سارا کچھ بندوبست ہی ہوتا رہا ہے نا۔ 88 میں بڑی کوششیں کی گئی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا راستہ روکا جائے، IJI بنائی گئی، پیسے لگائے گئے، آخری وقت تک یعنی کئی دنوں تک صدر مملکت دعوت نہیں دے رہے تھے، اس وقت صدر صاحب دعوت دیں گے تو پھر حکومت بننی تھی، تو صدر صاحب دعوت نہیں دے رہے تھے، بارگیننگ ہو رہی تھی، ڈیل ہو رہی تھی، مجبور کیا جا رہا تھا، بلیک میل کیا جا رہا تھا، سارا کچھ۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے جو حکومتیں آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، یا آشرواد یا کم از کم ان کی ایک ہوتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کی بنا پر آتا ہے۔ تو یہ جو آزاد کشمیر کی تبدیلی ہے وہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو ملک کی باغ دوڑ دی جا سکتی ہے یا کس کو آگے لایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ مسلم لیگ نون کے لیے میری نظر میں ایک بہت بڑا سگنل ہے، تو اس وجہ سے پالیسیز اور چیزیں مرکزی حکومت کی تو بہت اچھی ہیں، کیونکہ اب شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم بن گئے، 2029 تک وہ وزیر اعظم ہیں، فیوچر پرائم منسٹر ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر بقول رانا ثناءاللہ صاحب کہ مریم نواز صاحبہ کی شہباز شریف صاحب کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وہ اگلی بار بھی وزیر اعظم بننا چاہیں تو وہی ہوں گے، ورنہ مریم نواز صاحبہ ہیں، تو مستقبل تو مریم نواز صاحبہ ہیں۔ تو ایک ہی آزاد کشمیر کی تبدیلی کو اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے میں نے کل بھی آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا، اس کے بعد بھی پھر میں نے اپنے ذرا سورسز کو کھنگالا کہ ملاقات کیوں تھی۔ انہوں نے کہا ایویں تھی، بس ایویں کٹسی کال تھی، بلا وجہ تھی۔ تو ظاہر ہے بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا، سیاست میں بلا وجہ کوئی چیز نہیں ہوتی،
سیاست میں آپ کسی کو سلام بھی کرتے ہیں، دنیا داری میں، سیاست چھوڑ عام دنیا داری میں بھی کسی کو سلام کریں گے تو اور کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ توقع آپ ضرور کریں گے کہ یار وہ بھی مجھے سلام کرے گا بعد میں. تو حضور آپ کا احترام کرتا چلوں، ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں، تو ظاہر ہے وہ سوچا سلام کرتا چلوں، احترام، تو احترام کا جواب احترام. تو آگے کچھ تو ہونے جا رہا ہے نا. اب 2-3 سچویشنز، ایک تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں بن رہی. اب اس صورتحال کو بہت لمبے عرصے تک نہیں چھوڑا جا سکتا. خیبر پختونخوا میں اگر کوئی پی ٹی آئی کے بعد کوئی بڑے پلیئر ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہاں پر. باقی عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ جماعتیں بھی ہیں. جماعت اسلامی کا ایک اچھا خاصا اثر رسوخ ہوا کرتا تھا، ظاہر ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں نا اسمبلی میں اس طرح جماعت اسلامی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پھر اس کو ایک اچھا خاصا جو رائٹ ونگ کا ووٹ تھا وہ لے گئے. لیکن سارے کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی پاکٹ میں سب کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فالوئنگ ہے، ووٹ بینک ہے کسی نہ کسی شکل میں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب پورے کے پی کے میں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہے پی ٹی آئی کے بعد. وہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے زیادہ ان کا ووٹ بینک ہے. یہ سارا کچھ جو کیا گیا، فراڈ الیکشن تھا، دھاندلی تھی، وہ مولانا صاحب کا جو موقف ہے ان کا اپنی جگہ. تو جو کے پی کے کی صورتحال ہے، گورنر وہاں پر ہیں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب، وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی صاحب. وزیر اعلیٰ بچوں کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جی مجھے عمران خان سے ملاقات کروائیں گے تو میں صوبہ چلاؤں گا. اب عمران خان سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ملاقات کریں گے، اس کے بعد وہ جا کر کابینہ بنائیں گے، اس کے بعد اگلی تاریخ کا اعلان کریں گے کہ ہم فلاں تاریخ کو اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. مطلب یہ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت محتاط ہے، جو بااختیار لوگ ہیں وہ بہت ہی احتیاط کر رہی ہیں ملاقات کروانے سے. تو اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ ایک حل شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی آئین میں موجود ہے، اگر وزیر اعظم ناکام ہوتے حکومت بنانے میں، منتخب تو ہو گئے، حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے، تو لمبے عرصے کے لیے وفاق اس کو اس سال پہ نہیں چھوڑ سکتا. تو اب گورنر راج لگایا جائے گا. ظاہر ہے گورنر راج کی طرف وفاق نہیں جانا چاہتا. لگانا ہوتا تو لیمن گنڈاپور کے ایک اسلام آباد کے حملے نے موقع دے دیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کس کو وہاں پر حکومت دے تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مظلوم نہ بن جائے. تو وہ کرتی رہے، حکومت کرتے رہے. لیکن اگر وہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر کوئی مجبوراً کوئی آپشن ہوگا. تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے ڈسکس کیا ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں بحران پیدا ہو گیا تھا، اس کا حل یہ نکالا گیا کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں، پیپلز پارٹی آ کر وہاں پر فارورڈ بلاک کے ساتھ حکومت بنائے اور ریاست کو چلائے. اسی طرح کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہے نا، زخم کو ناسور بننے تو نہیں دینا. تو وہ معاملات وہاں پر ڈسکس ہوئے. تو یہ ایویں ہی بغیر ایجنڈا کی ملاقات نہیں تھی. ایک خبر ہے جی، میرے دوست نور اللہ صاحب نے مجھے یہ دی تھی، اور بڑی مطلب یہ پنجاب کے متعلق خبر تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایک بہت بڑے پولیس افسر کے صاحبزادے نے، قصور کا علاقہ ہے سلطان شاہ والا، یہاں کے ایک وکیل ہیں، ان کے صاحبزادے کو اغوا کر لیا. اور ظاہر ہے جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ 17 تاریخ، یہ وکیل جو ہیں بیرسٹر سید نعمان علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں یہ جو بتایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی 17 اکتوبر کو تقریباً 3:30 بجے میں اپنے بڑے بھائی سید عثمان علی ایڈوکیٹ اور اپنے والد سید یوسف علی شاہ کے ہمراہ ڈیرہ موزہ سلطان شاہ والا میں سو رہا تھا کہ چند نامعلوم افراد جو کہ کچھ پولیس کی وردیوں میں ملبوس تھے جبکہ کچھ سادہ کپڑوں میں تھے، میرے ڈیرے پر دھاوا بولا، دیواریں پھلانگی اور ملازمین کو مارا اور علی عثمان کا پوچھنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران زبردستی اس کو اغوا کر کے لے گئے. یہ نامعلوم افراد 3 گاڑیوں میں سوار تھے، جن میں ایک وائٹ ڈالا فارچونر، بلیک فارچونر اور ایک گرے کلٹس شامل ہے. یہ جاتے ہوئے میرا موبائل کا بتایا گیا کون سا موبائل، جس میں سم نمبر بھی بتایا گیا ہے، زبردستی چھین کر لے گئے
اور اسی دوران میں نے ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی سے رابطہ کیا اور ان کو اس اغوا کے متعلق آگاہ کیا۔ اسپیکر نے تقریباً 4:30 بجے ڈی پی او قصور اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سے رابطہ کر کے مجھے بتایا کہ نہ تو وہ پولیس والے تھے، نہ سی سی ڈی والے، اور نہ ہی لوکل پولیس تھی قصور کی، تو وہ انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی۔ اب یہ خبر ہے، اور جو تھانہ جو ہے یہ ہے اپنا سلطان والا قصور، یہ جناب قصور تحصیل اور ضلع بھی قصور کا۔ اب اس کا جو اگلا حصہ ہے، کیونکہ انوالو ہو گئے ملک محمد احمد خان صاحب اسپیکر قومی پنجاب اسمبلی، تو جو میرے دوست نور اللہ صاحب کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اغوا تھا یا اٹھایا جانا تھا، حبس بیجا میں رکھنا تھا کسی نوجوان کو، شہری کو، اس میں ایک اعلیٰ ترین پولیس افسر کے صاحبزادے ملوث تھے۔ جب بات تفتیش ہوئی، پتہ کیا کس نے کیا تو پتہ چل گیا، کیونکہ پولیس والے بھی استعمال ہوئے تھے، تو پھر سارے بڑے بیچ میں پڑے۔ انہوں نے کہا یار ہم تو گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے مطلب ایک بڑے پولیس افسر کے صاحبزادے جو ہیں وہ اگر اس طرح واردات میں ملوث پائے جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو پھر صلاح صفائی ہوئی، جو بھی ہوا انہوں نے مغوی تھا عثمان وہ واپس کر دیا، اور کیونکہ ایف آئی آر نامعلوم لوگوں کے خلاف تھی تو بات اب تک تو آئی گئی ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ورثہ، کیونکہ وہ بھی بیرسٹر ہے، ہو سکتا ہے کل کو کوئی وہ بڑی کارروائی کرے۔ سی سی ڈی جو کچھ کر رہی ہے، سائبر کرائم کا ایک مافیا سامنے آ گیا، آپ نے وہ، میں نے تو اس پر ویلاگ نہیں کیا، لیکن وہ بڑا دھوم مچی ہوئی ہے اس کی، کہ وہ لوگوں کو اٹھاتے تھے، وہ جو این سی سی آئی والے لوگوں کو اٹھاتے تھے، لے جاتے تھے، بس اپنی منمانیاں کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ ان کو اب پکڑا گیا ہے، ان کو بڑا گینگ تھا، وہ پکڑا گیا ہوا۔ تو جب غیر قانونی طور پر استعمال کیا جائے گا فورسز کو، تو پھر وہ جہاں 4 پالیسی کے تحت اٹھائیں گے تو 2 اپنی مرضی سے بھی اٹھائیں گے، اپنی منمانی سے بھی اٹھائیں گے، تو یہ انجام ہوگا۔ پھر لاقانونیت جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہوتی، وہ پھر لاقانونیت کا ہی راج ہوتا ہے، قانون پر عمل نہیں ہوتا۔ اگر جعلی مقابلے ہوں، مبینہ مقابلے ہوں، عدالتوں میں فیصلے ہی نہ ہوں، اور باہر آپ پار کر دیں لوگوں کو، تو رزلٹ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.